بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی کچھ ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں۔ میں نے پورا یہ ریسرچ پیپر شروع کیا تھا جو کہ حضرت عمر کی وفات کی بات سے لے کے مولا علی کی دور خلافت، پھر حضرت معاویہ کی دور ملوکیت، تو پھر الٹیمیٹلی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں اس میں احادیث ہیں، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ 6 سب ٹاپکس میں ڈیوائیڈڈ تھی، جس میں سے پکچر ہے جو 4 ہیں وہ ہم پچھلی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں۔ جو پارٹ 6 ہے، جو پارٹ ایف ہے اس کا، وہ میں نہیں ڈسکس کروں گا، میں نہیں سمجھتا وہ اتنا ضروری ہے اس کے کانٹیکس کے حساب سے۔ یعنی وہ کچھ احادیث ہیں واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد کی، تو وہ عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی ہیں۔ آج میں صرف ایک آخری سب ٹاپک کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور وہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2704 اور 7109 نمبر حدیث۔ سیدنا حسن بصری تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی کو منقطع طور پر خلیفہ چن لیا، تو اللہ تعالیٰ کی قسم سیدنا حسن بن علی پہاڑوں جیسے لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں آئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت عمر بن عاص نے کہا، مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا، اے عمر، اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا، یعنی خاندان والوں کا؟ ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت معاویہ نے بنی عبد الشمس کے 2 قریشی افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص یعنی سیدنا حسن بن علی کو صلح کی پیشکش کرو اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کرو۔ وہ دونوں حضرت سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کے پاس آئے اور صلح و امن کی بات چلائی۔ سیدنا حسن نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب ان جنگوں میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں، یعنی صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور یہ امت ان جنگوں کی وجہ سے اپنا خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ ان دونوں نے عرض کی، حضرت معاویہ آپ کو فلاں پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، یعنی آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جو ان کا مطالبہ تھا۔ یہ حدیث کا پارٹ ہے لیکن اس کا مفہوم یہی ہے۔ سیدنا حسن بن علی نے فرمایا، اس معاہدے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن بن علی جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنے ذمے لیتے گئے۔ جب صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری تابعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے، میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ بیٹا سید ہے، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا، اور مجھے امید ہے، یہ پہلے حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا مفہوم، میرا یہ بیٹا سید ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب کی پارٹی اور امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کی پارٹی، ان دونوں کے بیچ میں صلح حضرت حسن کی وجہ سے ہوئی، جو صلح حسن جسے ہم کہتے ہیں۔ صلح حسن ہوئی 40 ہجری میں۔ صلح حسن کی جو 5 مین شرائط تھیں جو اوورآل شرائط کو کور کر لیتی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں۔ سیدنا حسن بن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت سپرد کی تھی ان کی پوری تفصیلات شروع احادیث اور کتب تاریخ میں ہیں۔ مثلا نمبر 1، حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ وہ میں آپ کو پہلے ثبوت دے چکا ہوں۔
کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ نہ اپنے بھائیوں کو مال نہ حق طریقے سے ہڑپ مت کرو، حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو، انہیں قتل نہ کرو۔ حضرت معاویہ کرتے تھے اور لوگوں کو ابھارتے تھے کہ وہ دوسروں کا مال حرام طریقے سے کھائیں۔ پھر ہے کہ رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے۔ تو میں نے وہ بھی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے سنتیں بدلی، کس طرح ان کے خوف کی وجہ سے لوگ سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، کس طرح یہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ سنت چھوڑ کے دوسرے طریقے پہ آ جاؤ جو آسان ہے۔ نمبر 2، حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے شورا پہ چھوڑ دیں گے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں تلوار کی زور پہ سب سے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرائی، یہ بھی شرط نہیں مانی۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ جھوٹ، یہ بھی نہیں ہوا۔ سب سے بڑی مثال حجر بن عدی کو شہید کرنا ہے، جس طرح ان کو مظلومانہ طور پہ شہید کیا گیا۔ محمد بن ابی بکر جو سیدہ عائشہ کے سگے بھائی بھی تھے اور جن کی پرورش مولا علی نے خود کی تھی، ان کو جس طرح قتل کروایا گیا وہ میں آگے ڈیٹیل آئے گی حدیث میں، وہ میں سناتا ہوں، لیکن انتقام بھی لیا گیا۔ نمبر 4، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسے کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے۔ یہ واحد شرط تھی جو انہوں نے پوری کی۔ نمبر 5، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے منبر سے ہونے والی سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، مگر افسوس ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ مولا علی پہ تو اگلے 60 سال تک لعنت کی گئی منبروں سے، اور یہ لعنت کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ختم کروایا جب وہ 2 سال کے لیے خلیفہ بنے تھے۔ تو دیکھیں جو مین شرائط جو صلح حسن کی شرائط تھی، جن پہ سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کے بیچ میں اور امیر شام کے بیچ میں صلح ہوئی تھی، جو شرائط تھیں وہ امیر شام نے پوری نہیں کی، صرف ایک خمس والی شرائط جو تھی وہ پوری کی تھی۔ اس کی ثبوت آگے ایک حدیث میں آ جائے گا، وہ میں بتا دوں گا، لیکن باقی آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ اگر سیدنا حسن چاہتے تو صفین پارٹ 2 وہ کر سکتے تھے۔ صفین میں تو کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان نے حکم دے دیا تھا کہ علی اور ان کے لڑنے والوں ان کے فالوورز سے بچنے کے لیے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا تھا، تو اس وجہ سے جنگ کو روکنا پڑ گیا تھا، سیز فائر کرنا پڑ گیا تھا۔ لیکن جتنا بڑا لشکر سیدنا حسن بن علی لے کر آئے تھے تو آپ کو الفاظوں سے پتہ چل گیا ہوگا کیسا خوف طاری ہو گیا تو ان لوگوں کو، ان کو یقین تھا کہ اس بار نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن جیسا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے سردار میرے سید کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ صلح کرا دی۔ المصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے 38154 نمبر حدیث، سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں اور ایک دوسرا شخص سیدنا حسن بن علی کے عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ سیدنا حسن اس شخص سے بار بار فرماتے، مجھ سے جو علمی بات پوچھنی ہے پوچھ لو اس وقت سے پہلے کہ تم نہ پوچھ سکو۔ اس شخص نے عرض کی کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا، ہم تو صرف عیادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ پھر آپ سیدنا حسن بن علی اٹھے اور بیت الخلاء یعنی واش روم داخل ہوئے، پھر واپس آئے اور فرمایا، ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا، مجھے کئی بار زہر پلایا گیا ہے اور اس بار تو وہ زہر بہت ہی سخت تھا۔ سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ پھر اگلے دن ہم دوبارہ صبح سیدنا حسن کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ حالت نزاع میں تھے، اور اسی دوران سیدنا حسین بن علی آئے اور آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا، اے میرے بھائی جان، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ سیدنا حسن نے پوچھا، کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سیدنا حسین نے عرض کی، جی ہاں۔ حسن بن علی فرماتے ہیں، اگر میں نے مجرم کو صحیح شناخت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے مار دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا حال کیا ہے۔ حسن بن علی کیا فرما رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے وہ اپنے جگر کا ٹکڑا ہاتھ ڈال کے الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور زہر اتنا سخت تھا اس نے ان کا جگر کاٹ دیا تھا، اور وہ الٹی انہوں نے اس جگر کو تھوک کر آئے تھے بیت الخلاء میں۔ اللہ کی لعنت ہو اہل بیت کے دشمن پہ۔ اور پھر اور یہ ایک وجہ میں ایک ضمن بات میں عرض کر دوں کہ حسین بن علی نے سے امام حسین نے حضرت معاویہ کے دور ملوکیت میں اس لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، وہ اس لیے
اس کے لیے ریوولٹ کے لیے نہیں اٹھے، کیونکہ ان کے بھائی کی صلح کی وجہ سے، ان کے بھائی نے جو صلح کی ہوئی تھی صرف اس کی خاطر حضرت امام حسین نے اس وقت کوئی اقدام نہیں اٹھائے۔ لیکن جب بات صرف پانی سر کے اوپر چلا گیا، جب انہوں نے بے وجہ پوری امت پہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو مسلط کر دیا، تو اس کے بعد اگر حسین بن علی کھڑے نہ ہوتے تو اسلامی نظام ٹوٹ پھوٹ کے الگ ہو جانا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ حسین بن علی سٹینڈ لیں، کیونکہ وہ اہل بیت رسول تھے۔ اور دیکھیں، صرف ایک حسین ابن علی اور 4-5 لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید کی، باقی سب نے کر لی تھی۔ حسین ابن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور ایک آدھ اور شخص، عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک اور کوئی شخص ہے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ باقی سب نے، پوری امت مسلمہ نے جو سو تھی ان کو تلوار کی زور پہ بیعت کرا لی گئی تھی، تلوار کی زور پہ ہوئی تھی، کسی نے بھی راضی ہو کے نہیں کی تھی۔ لیکن حسین بن علی کی بیعت ضروری کیوں تھی یزید کے لیے؟ وہ اس لیے ضروری تھی کیونکہ حسین بن علی جو تھے وہ اہل بیت رسول سے تعلق رکھتے تھے۔ حسین بن علی کا کسی کو تسلیم کرنا مطلب تھا کہ اس آدمی جو بھی گورننگ پوزیشن پہ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کا سپورٹ ہے، اور رسول اللہ کے گھر کا سپورٹ ہونا سب سے بڑی جیت تھی اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی۔ اہل بیت کا ساتھ ہونا یعنی آپ حق پر ہیں، اہل بیت کا آپ کے خلاف ہونا یعنی آپ حق پہ نہیں ہیں، آپ باطل پہ ہیں اور آپ ظالم ہیں۔ اس لیے ضروری تھا حسین بن علی جو ہیں وہ بیعت نہیں کرتے اور اقدام اٹھاتے اور کوفہ جاتے اور کربلا جاتے اور کوفہ جاتے۔ لیکن خیر ان کی قسمت میں اس طرح مظلومانہ شہید ہونا لکھا تھا تو وہ ہوئے، لیکن آخری وقت تک انہوں نے اپنے نانا کے دین کو قربان نہیں ہونے دیا، اس کی خاطر اپنی جان دے دی اور دین اسلام کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اگلی حدیث سنن نبی داؤد 4137 نمبر حدیث، سیدنا خالد طابئی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن، یہ وہی حدیث ہے جس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابھی تو دیکھیں اوپر آ گیا کہ امام حسن شہید ہو گئے، اس کے بعد یہ وہی حدیث رپیٹ ہو رہی ہے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جاتے ہیں امیر معاویہ کے پاس، امیر معاویہ بتاتے ہیں کہ حسن فوت ہو چکے ہیں، تو یہ فوراً پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہاں سے نعوذ باللہ امیر شام فرماتے ہیں کہ کیا تم حسن کی موت کو ایک مصیبت سمجھتے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اور اس وقت ایک اسودی شخص بھی وہاں بیٹھا تھا جس نے کہا تھا کہ حسن تو ایک انگارہ ہے جسے اللہ نے بجھا دیے، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کے گھٹیا بکواسیات کرتے تھے اہل بیت کے بارے میں۔ معاویہ بن ابی سفیان امیر شام ان کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد حضرت مقدام نے 3 چیزیں کہی تھی کہ کیا معاویہ تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا تھا کہ سونا پہننا حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا تھا کہ ریشم پہننا حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا درندوں کی کھالوں کو قالین بنا کر ان پہ بیٹھنا، ان کو پہننا تم نے نہیں سنا تھا رسول اللہ سے کہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت مقدام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ تینوں حرام کام میں نے تیرے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اگلی حدیث ہے صحیح مسلم کی 177 نمبر حدیث، سیدنا طارق بن شہاب طابئی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن حکم نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت شروع کی۔ جو نماز عید کا خطبہ ہوتا ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آل امیہ کا دور تھا، یہاں پہ مولا علی کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا، لعن طعن کی جاتی تھی خطبات میں، تو لوگ نماز پڑھ کے فوراً چلے جایا کرتے تھے اور خطیب کا خطبہ نہیں سنتے تھے۔ تو تاکہ لوگ خطبہ سنیں اور حضرت مولا علی پہ لعنت ہوتے ہوئے سنیں، تو مروان بن حکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بدلی اور خطبے کو نماز سے پہلے لے آیا۔ تو میں نے بولا سیدنا طارق بن شہاب طابئی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن حکم نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت شروع کی، تو اس پر ایک شخص نے اٹھ کر مروان سے کہا نماز عید خطبے سے پہلے ہونی چاہیے کیونکہ یہی سنت ہے۔ اس پر مروان نے کہا بے شک وہ دور نبوی کے طریقے تو اب متروک ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے رسول اللہ کی سنت ہی بدل دی، جبکہ میں نے بتایا تھا جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے وقت حکمران کو کلمہ حق کے ذریعے تنبیہ کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو خود فرماتے ہوئے سنا تھا تم میں سے جو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل ڈالے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا حصہ ہے۔
اگلی حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں 11491 نمبر حدیث. سیدنا محمد بن زیاد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لی تو مروان بن حکم نے کہا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کیا تھا. جھوٹ. تو اس پہ سیدنا عبد الرحمن نے جواباً فرمایا یہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر کے بیٹے تھے. اب دیکھیں جب یہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی تو انہوں نے ہر جگہ الگ الگ خطیب اپنے گورنر مقرر کر دیے کہ اپنے اپنے اسٹیٹ میں وہ لوگوں کو کنونس کریں گے. یہ کوئی الگ سے کام نہیں کر رہا, یہ تو ہوتا ہے, جھوٹی کہانیاں سنائیں لوگوں کو. تو مروان کہتا ہے کہ یہ تو ابو بکر اور عمر کا طریقہ ہے اپنا سکسیسر چوز کرنا. تو اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر اور فرمایا یہ تو ہرکل اور کیسر جیسے بادشاہوں کی سنت ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے. تو مروان نے کہا بے شک یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی. آگے میں آیت پڑھتا ہوں. خیر عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا کہا ہے جو تو کہہ رہی ہے ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے, یہ تو کیسر و کسریٰ کی طریقے ہیں, یہ تو کیسر و کسریٰ کی سنت ہے جس پہ تو عمل کر رہا ہے اور تیرا معاویہ عمل کر رہا ہے. تو اس کے جواب میں مروان کہتا ہے کہ بے شک یہ تو وہی شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ احقاف کی آیت نمبر 17. جب یہ بات سیدہ عائشہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 نازل فرمائی تو جھوٹی تہمت لگائی انہوں نے. تو یہ بات جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اس مروان نے جھوٹ کہا, اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمائی تھی, اور اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں جس کے متعلق وہ نازل ہوئی. حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے کہ مروان اور اس کے باپ پر لعنت ہے, اور جب کہ مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا بس مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ میں حدیث واپس سے جلدی سے ایک بار کور کر دیتا ہوں. اس کا ایک ترک صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4827 نمبر حدیث, لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہے سنن نسائی الکبریٰ 1149 نمبر حدیث میں. صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ مروان بن حکم کو معاویہ بن ابی سفیان نے جب مقرر کیا کہ وہ لوگوں سے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لے تو اس نے فرمایا کہ یہ تو عمر و ابو بکر کی سنت ہے اپنے بعد اپنے سکسیسرز کو نامزد کرنا. تو اس پہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے تو کیسر و کسریٰ کی سنت ہے. تو اس پہ مروان بن حکم جو ہے اس نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو اس پہ جو ہے عبد الرحمن بن ابی کے دور میں عالم امیہ کا دور تھا, عبد الرحمن بن ابی بکر اور اس میں حضرت عائشہ کا جو گھر تھا اس میں چلے گئے تاکہ ان کے پیچھے کوئی نہ آ سکے, ان کو کوئی مار نہ سکے, کیونکہ مروان نے کہا تھا پکڑو اسے, اور عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی جان بچانے کے لیے اندر چلے گئے. اور پھر پیچھے سے مروان نے بکواس کی تھی سورہ احقاف آیت نمبر 17 والی. تو یہ بات جب حضرت سیدہ عائشہ نے سنی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اسکت, بکواس بند کر اپنی. اس کے بعد سیدہ عائشہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیات جو ہے ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی, آل ابی بکر کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سے وہی ہیں جو میری طہارت میں سورہ نور میں نازل ہوئی تھی. لیکن مروان میں نے ایک بات رسول اللہ سے سن رکھی ہے, اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مروان پہ لعنت, حکم پہ لعنت اور حکم کی اولاد پہ لعنت, اور اس وقت تو اپنے باپ کی پشت میں تھا اور تو اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی لعنت کے ٹکڑے ہیں یہ لوگ. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے الوائل ابن ابی عاصم میں 63 نمبر حدیث. سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کون ہے, امیر شام. اگلی حدیث مسند ابی اعلیٰ میں 586 نمبر حدیث اور مجموع زوائد میں 14782 نمبر حدیث. سیدنا عبداللہ بن سبا تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر پھر اس سے نباتات نکالا اور مخلوقات کو پیدا فرمایا. ایک وقت آئے گا کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگ دیا جائے گا. ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا ہم اس کو اور اس کے اہل عیال کو تباہ و برباد کر دیں گے. سیدنا علی نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں کہ ایسی حرکت مت کرنا, میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا. اس شخص نے عرض کیا امیر المومنین اپنے بعد ہمارے لیے اپنا کوئی خلیفہ مقرر فرما دیں. سیدنا علی نے فرمایا نہیں, بلکہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے کہ رسول اللہ نے ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا. لوگوں نے عرض کی اگر آپ ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑے جا رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ مولا علی نے فرمایا میں عرض کروں گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں ان میں رہا جب تک تو نے مجھے ان میں رکھا, اور جب تو نے مجھے موت دے دی تو میں نے تجھے ان پر نگران چھوڑ دیا.
اب تیری مرضی ہے، چاہے تو ان کی اصلاح فرما دے اور چاہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یعنی یہ جو نازوی ہیں کچھ، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے بھی امام حسن کو اپنا سکسیسر چوز کیا تھا، اس لیے معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو چوز کیا۔ جھوٹ بولتے ہیں، یہ احادیث صحیح احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے امام حسن کو جو ہے وہ اجماع امت سے خلیفہ بنایا گیا تھا، نہ کہ مولا علی کی پسند سے۔ اگلی حدیث ہے مسند احمد کی 391 نمبر حدیث۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا۔ یہ مسند احمد میں بھی ہے 391 نمبر حدیث، اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے 6830 نمبر حدیث۔ بخاری کا طول بہت طویل ہے، لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ میں مسند احمد سے سنا دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا، اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا، نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ جس خلیفہ کی بیعت کی گئی اس کی بیعت منعقد ہوگی۔ یہ سیدنا عمر کا فتویٰ ہے، کسی عام مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ خلیفہ کا فتویٰ ہے، یہ عمر فاروق کا فتویٰ ہے کہ جو زبردستی بیعت لے گا، جس طرح معاویہ امیر شام نے معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی لی، تو نہ بیعت کروانے والے کی بیعت درست مانی جائے گی، نہ جس کی بیعت ہو رہی ہے اس کی بیعت درست مانی جائے گی، دونوں کی۔ صحیح بخاری کی اگلی حدیث ہے 7058 نمبر حدیث۔ سیدنا سعید بن عمر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں سے ہوگی۔ کون نوجوان لڑکے؟ کس کے پاس آئی حکومت؟ نوجوان لڑکے کون نوجوان لڑکے تھے جن کے پاس حکومت ہے، جس کے بعد نظام خلافت ٹوٹا؟ بنو امیہ۔ یہ سن کر مروان کہنے لگا، ان چھوکروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو بنو فلاں کہہ کر ان چھوکروں کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ راوی یہ حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا یعنی سیدنا تابعی رحمہ اللہ کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا، تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو فرمایا کرتے، عین ممکن ہے کہ یہ وہی لڑکے ہوں۔ ہم نے ان سے جواباً عرض کی، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا یہ خاندان کون تھا، جس سے رسول اللہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ قریش کا یہ خاندان جو ہے میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ خاندان بنو امیہ تھا، کیونکہ شام کے حکمران کون تھے؟ امیر شام اور پھر ان کی اولاد۔ تو جو نوجوان لڑکے اس امت کو تباہ و برباد کرنے کی وجہ بنے وہ بنو امیہ میں سے تھے، وہ آل امیہ تھے، وہ امیر شام کے جانشین تھے سارے۔ اگلی حدیث صحیح مسلم کی 7325 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، قریش کا یہ قبیلہ مراد بنو امیہ، اور اس کے ثبوت میں اوپر جو میں نے حدیث پڑھی وہی ہے، بنو امیہ کی بات ہو رہی ہے۔ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کو برباد کر دے گا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، پھر آپ ہمیں ایسی حالت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، کاش کے لوگ ان سے الگ ہی رہیں، یعنی ان حکمرانوں کے ساتھ کسی بھی برے عمل میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر تھا۔ اگلی حدیث مسند احمد 8302 نمبر حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا، 70 کی دہائی کے آغاز اور چھوکروں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ 70 کی دہائی کے آغاز یعنی 70 ہجری سے پہلے، جو 70 کی دہائی کب شروع ہوتی ہے؟ 61 ہجری سے، ٹھیک ہے؟ 70 کی دہائی کے آغاز اور چھوکروں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر دلائل النبوہ 82801 نمبر حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ مدینہ منورہ کے بازار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے، صحیح سند سے ہے یہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے 60 تک باقی نہ رکھنا، یعنی 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا، لوگوں تمہاری بربادی ہو، حضرت معاویہ کی کن پٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر انہیں روک لو، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوکروں کے دور اقتدار تک باقی نہ رکھنا۔ یہ اتنا ڈر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ کی بات کا پتہ تھا، کیونکہ انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی، تو وہ اتنا ڈرتے تھے چھوکروں کی حکومت۔ چھوکرا کون ہے سب سے پہلا جو حکومت میں آیا؟ یزید بن معاویہ، قاتل حسین، اور ان کو اپوائنٹ کس نے کیا؟ والد محترم امیر شام۔ تو جو ابو ہریرہ ہیں وہ پناہ مانگتے، جیسے میں نے پچھلی حدیث میں بتایا تھا، ابو ہریرہ کہہ رہے تھے کہ میں نام نہیں بتا سکتا ہوں چھوکروں کے جن کی وجہ سے امت برباد ہوگی، لیکن وہ نام نہیں بتاتے۔ نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ آل امیہ کا دور تھا، آل امیہ کے دور میں کاٹ دیا جاتا تھا آپ کو ایسی کوئی بات کرنے پہ۔ اگلی حدیث مسند ابی اعلیٰ میں 6430 نمبر حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا حکم
حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد آپ کے ممبر شریف پر اچھل کر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں۔ خواب کے بعد آپ سخت طیش میں آ کر ارشاد فرمایا، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کر کود رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے، اس غیبی خبر ملنے کے بعد وفات تک آپ کو کبھی مطمئن اور ہستہ میں نے نہیں دیکھا۔ اگلی حدیث سنن نبی داؤد 4749 نمبر حدیث، سیدنا ابو طالوت تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو برزہ کو گورنر یزید بن معاویہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا۔ یہ اللہ کی لعنت ہو عبید اللہ بن زیاد نے جس نے حسین ابن علی کو شہید کروایا۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دسترخوان پہ تھا۔ اس نے سیدنا ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ ہے تمہارا ٹھگنی محمدی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابی کو ٹھگنا بول رہے ہیں، توہین صحابہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے تمہارا ٹھگنا، اس لیے یہ بولا کیونکہ وہ ہائٹ میں تھوڑے چھوٹے تھے، لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے صحابی سے بات کرنے کا۔ خیر، عبداللہ بن زیاد نے فرمایا، یہ ہے تمہارا ٹھگنا محمدی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابو برزہ اس کی طنزیہ بات کو سمجھ گئے اور جواب میں فرمایا، مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آڑ دلائیں گے، یعنی شرم محسوس دلائیں گے۔ عبداللہ بن زیاد بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا، میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے متعلق پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا؟ سیدنا ابو برزہ نے فرمایا، ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ پانچ بار، یعنی معتدل بار سنا۔ اور جو شخص اس حوض کوثر کے وجود کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے پینا نصیب نہ فرمائے۔ سیدنا ابو طالوت تابعی کا بیان ہے کہ پھر سیدنا ابو برزہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ اتنی عزت کرتے تھے آل امیہ صحابہ کی۔ صحیح بخاری کی اگلی حدیث 3783 نمبر حدیث سے سیدنا برا بن عازب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ چنانچہ جس نے انصار سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے انصار سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا۔ پھر صحیح بخاری کی اگلی حدیث 4330 نمبر حدیث، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، یعنی اگر ہجرت والا کوئی سلسلہ نہ ہوتا تو اللہ مجھے انصار میں ہی پیدا کرتا۔ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار استر یعنی اندرونی لباس ہیں، جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا ہیں۔ اے انصار، بے شک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے کہ دوسروں کو تمہارے بدلے میں ترجیح دی جائے گی، تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ کون تھے انصار؟ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا کہ تم سے محبت صرف مومن کریں گے اور بغض سے منافق رکھیں گے، یہ اسپیسیفکلی صرف مولا علی کے بارے میں آئی ہے اور ایز اے گروہ صرف انصار مدینہ کے بارے میں آئی ہے۔ کون تھے انصار مدینہ؟ انصار مدینہ ہی تو شیعان علی تھے، جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا آل امیہ کی طرف سے، امیر شام کی طرف سے، ان کے بیٹے کی طرف سے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی تو یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے 3 دن کے لیے مدینہ منورہ کو، مسجد نبوی کو حلال کر دیا تھا، اپنے گھوڑے لا کے مسجد نبوی میں باندھ دیے تھے، 3 دن تک پیشاب کرتے رہتے مسجد نبوی تھا۔ اور میں کہانیاں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ 3 دن تک جو پیشاب کرتے رہے تھے مسجد نبوی میں، اور ہزاروں کہہ رہا ہوں کافی تابعی کو، صحابیوں کو قتل کیا گیا تھا، کتنی عورتوں کو بے وجہ حاملہ کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اس مردود یزید نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی تھی اور خانہ کعبہ کی دیوار گرا دی تھی۔ دیکھیں یہ سب کیا آل امیہ نے سنت کے ساتھ، جس کی تعریفوں کی بھول باندھنا بند نہیں کرتے ہیں ہمارے مولوی۔ اگلی حدیث ہے المستدرک الحاکم، اور رسول اللہ نے فرمایا اس سے انصار سے کہ تم صبر کرنا، وہ اس لیے کرنا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ علی کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہیں تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، انہیں تکلیفوں سے دشوار ہونا پڑے گا، تو صبر کرنا یہاں تک کہ میرے حوض کوثر پہ آ جانا، کیونکہ حوض کوثر پہ رسول اللہ جو ہیں وہ موجود ہوں گے جو انصاف کریں گے، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ میں نے سنایا تھا نا مسلم پہ اپنی ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ میں امید کرتا ہوں اہل صفین بھی میرے لوگوں کی طرح جنتی ہوں گے، لیکن جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے اس کے اور میرے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا۔ اگلی حدیث ہے المستدرک الحاکم میں 5935 اور 5941 نمبر حدیث، سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ کے میزبان بنے تھے جب وہ ہجرت کے بعد مدینہ آئے تھے،
جب غزوہ روم میں شریک ہوئے تو امیر لشکر معاویہ بن ابی سفیان نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا؟ صحابی کو اس طرح ٹریٹ کیا انہوں نے جو ان سے پہلے کے صحابی ہیں، یہ ہوئے فتح مکہ پہ صحابی اور وہ پہلے کے صحابی، سینئر صحابی۔ اور امیر شام نے کہا ابو ایوب انصاری سے کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا؟ پھر غزوہ سے واپسی پر بھی ایسا ہی سلوک کیا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے حضرت معاویہ سے فرمایا رسول اللہ نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم لوگ کن کن آزمائشوں میں مبتلا ہوگے۔ حضرت معاویہ نے کہا تو پھر رسول اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا آپ نے فرمایا تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا تو پھر تم صبر ہی کرو، لا حول ولا قوت، نعوذ باللہ۔ اس گستاخی پر سیدنا ابو ایوب انصاری غصے میں آ گئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں گا۔ جب سیدنا علی بن ابی طالب نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری ان کو ملنے کے لیے آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں آپ کے لیے آج ویسے ہی گھر خالی کر دوں گا جیسے آپ نے رسول اللہ کی مہمان نوازی کے لیے کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور سارا گھر ساز و سامان سمیت سیدنا ابو ایوب انصاری کو تحفے میں دیا۔ پھر پوچھا کوئی اور حاجت ہے آپ کی؟ سیدنا ابو ایوب انصاری نے فرمایا مجھ پر 4000 درہم کا قرضہ ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے سیدنا ابو ایوب انصاری کو بھی دیکھیں سیدنا عبداللہ بن عباس نے کس طرح ٹریٹ کیا ایک صحابی کو، سینئر صحابی کو اور اپنے بزرگ کو، اور امیر شام نے کس طرح کیا ہے، یہ عزتی صحابہ کی ان کی نظر میں۔ اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 4722 نمبر حدیث۔ عبد الرحمن بن شماسہ کا بیان ہے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کس جگہ کے لوگوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا مصر والوں کا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا تمہارے موجودہ حاکم جس نے حضرت معاویہ کی حمایت میں سیدنا علی کی طرف سے مقرر کردہ مصر کے حاکم یعنی میرے بھائی محمد بن ابی بکر پر چھپ کر حملہ کر کے انہیں شہید کر کے مصر پر قبضہ کر لیا کا کیا حال تھا اس لڑائی میں؟ یعنی سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ تمہارا جو موجودہ حاکم ہے جس نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کو معاویہ بن ابی سفیان کی حمایت میں قتل کر کے اسے شہید کر دیا تھا، مصر پہ قبضہ جما لیا تھا، اس کا کیا حال ہے اور اس نے اس لڑائی میں کیسا اس کا حال تھا؟ تو وہ عبد الرحمن بن شماسہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس نئے حاکم میں کوئی بات بری نہیں دیکھی۔ ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا تو وہ اسے نیا اونٹ دیتا، اور اگر ہمارا غلام مر جائے تو نیا غلام دیتا، اور اگر خرچے کی ضرورت پڑ جائے تو خرچہ بھی دے دیتا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے اس حاکم نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو سلوک کیا یعنی محمد بن ابی بکر کو شہید کر کے ان کی لاش مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کر جلائی گئی، یہ حرکت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتی کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اسی حجرے میں فرمایا تھا رسول اللہ نے اے اللہ تعالیٰ میری امت کا جو حاکم لوگوں پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو حاکم لوگوں پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی فرما۔ یعنی آپ کو پتہ چلا آل امیہ نے محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا حال کیا تھا، ان کو شہید کر کے۔ یہ آل امیہ ہے نا، انہوں نے کیونکہ جو حاکم وقت تھا مصر کا اس نے معاویہ بن ابی سفیان کی حمایت میں محمد بن ابی بکر کو جس کو مولا علی نے گورنر مصر لگایا تھا انہیں دھوکے سے شہید کر کے ان کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا تھا، نعوذ باللہ، یہ حال کیا تھا انہوں نے صحابہ کا۔ پھر اگلی حدیث 8038 نمبر حدیث المستدرک الحاکم کی، یہ ہے وہ حجر بن ندی والی حدیث۔ مروان بن حکم کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ کے ہمراہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اے معاویہ تم نے حجر بن ندی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور تم نے کیا کچھ نہیں کیا، تجھے اس بات سے ذرا خوف نہیں آتا کہ میں تیرے لیے ایک آدمی اپوائنٹ کروں اور تجھے ایک چھپ کے حملے میں قتل کر دے؟ حضرت معاویہ نے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایمان اچانک حملہ کر کے قتل کرنے سے روکتا ہے، مومن اچانک حملہ نہیں کرتا۔ اور اس کی ایک اور ترکہ مسند احمد میں 16957 نمبر حدیث۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ میں ایک آدمی کو خفیہ طور پر بٹھا دوں اور تو وہ تمہیں قتل کر دے؟ حضرت معاویہ نے عرض کیا آپ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میں تو امن والے گھر میں ہوں اور میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایمان بہادری کو بیڑی ڈال دیتا ہے۔ خود حدیث سنانا، لوگوں کو دوسروں کو حدیث سنانا، خود سنتوں کو بدلنا اور دھجیاں اڑانا،
ایمان بہادری کو بیڑی ڈال دیتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ امیر شام سید عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، اچھا آپ یہ بتائیے کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضروریات کے حوالے سے رویہ کیسا ہے؟ سید عائشہ نے فرمایا صحیح ہے۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا تو پھر آپ ہمیں اور باقی لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ ہم اپنے پروردگار سے جا ملیں، یعنی ہم جو بربادیاں کر رہے ہیں اس امت کے ساتھ ہمیں کرنے دیجیے، آپ ہمیں نہ روکیں، ہم اللہ سے ہم جب اللہ سے ملیں گے تو ہم دیکھ لیں گے، تو دیکھ ہی لیں گے۔ اور حجر بن عدی کے ساتھ جو مظلومانہ واقعہ وہ میں سمرائز کر دیتا ہوں، لیکن اس کی ڈیٹیلز دیکھنی تو المستدرک الحاکم میں ہے، 5972 نمبر حدیث سے لے کے 5984 نمبر حدیث تک ڈیٹیل میں ہے۔ حجر بن عدی نے جو علاقہ سیدنا عمر کی دور خلافت میں فتح کیا تھا، اسی علاقے میں ان کو شہید کیا گیا۔ ان کو شہید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان سے کہا جاتا تھا علی ابن ابی طالب پہ سب و ستم کرو، لیکن یہ پکے شیعہ علی تھے جو کہ محبت کرتے تھے مولا علی سے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کو ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ طور پر بہت مارا گیا اور اس حالت میں آ گئے کہ وہ بس ان کو پتہ چل گیا تھا میری موت کا وقت آ چکا ہے، اور ان کو بیڑیوں میں جکڑ لیا۔ تو حجر بن عدی نے فرمایا کہ مجھے مہلت دو کہ میں نماز پڑھ سکوں اور میری بیڑیاں کھول دو، تو انہوں نے مہلت دی اور نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ تو حجر بن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی جتنی تیز نماز میں نے اس دن پڑھی، تاکہ کیونکہ میں چاہتا تھا ان لوگوں کو جو مجھے مارنے آئے ان کو یہ نہ لگے کہ میں موت کو ٹالنے کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر میں نے اسی خون آلود کپڑے میں خطبہ فرمایا کہ اے لوگوں، میرے انہی خون آلود کپڑوں میں اور ان بیڑیوں میں ہی مجھے دفن کرنا، قیامت کے دن پل صراط پہ اے معاویہ تیرا گلا میں پکڑوں گا اللہ کی عدالت میں۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے صحابیوں کے ساتھ کیا کیا اور صحابی ان کے ساتھ کیا کیا کرنے والے ہیں آخرت کے دن۔ حجر بن عدی نے بولا میں تجھے پل صراط پہ پکڑوں گا اے معاویہ۔ مولا علی نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی عدالت میں پکڑوں گا معاویہ، تو نے اس امت کے ساتھ جو کام ڈالا ہے۔ تو بس یہی ہمارا ریسرچ پیپر تھا جو میں نے ڈسکس کرنا تھا۔ یہ آگے ائمہ اہل سنت کے فتاوی ہیں امیر شام کے متعلق جو کہ ان کے اگینسٹ ہیں، ان کی تعریف میں کوئی نہیں ہے، وہ میں اسکپ کرتا ہوں۔ آخری سب ٹاپک ہے سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت، یہ میں بعد میں کبھی ڈسکس کروں گا۔ میرا مقصد تھا کہ میں ایک دفعہ مرنے سے پہلے یہ حق آپ سب تک پہنچا دوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تاکہ میں اپنا فریضہ ادا کر دوں اور جو میرا فرض بنتا ہے جو حق مجھ تک پہنچ گیا میں آپ لوگ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ لوگ آگے دوسروں تک پہنچائیں اور اس امت کو آگاہ کریں اور انہیں پتہ چلے کہ اس امت میں بربادی کی وجہ کون بنا، اس امت کو فرقہ واریت کی لعنت میں ڈالنے کی وجہ کون بنا۔ تو وہ یہی تھے آل امیہ بنو امیہ جس نے اس امت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی شر سے بچیں، ان کی بے وجہ ان کو ڈیفینڈ نہ کیا کریں۔ جو صحیح الاسناد حدیث ہیں ان کو پکڑیں، کتاب اللہ کو پکڑیں، سنت کو پکڑیں، اجماع امت کو پکڑیں، اجتہاد بعد میں آتے، یہی اہل سنت کا منہج ہے جسے میں فالو کرتا ہوں۔ تو اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے جوڑیں، اللہ کی سنت سے جوڑیں، اور جو غدیر قوم کا خطبہ تھا اس پہ اپنی زندگی کو لے آئیں کہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت رسول، ان دو چیزوں کی تعظیم اور ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اور جو یہ ہمیں بتا گئے، جو ہمیں سکھا گئے اس کی پیروی کرنی ہے۔ صحابہ کی توہین نہیں کرنی، صحابہ کی عزت کرنی ہے، لیکن ہاں جو ان میں خامیاں تھیں، غلطیاں تھیں، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانی ہے۔ کیسے طریقے میں لوگوں تک ایک پیغام پہنچ جائے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کے دل میں بھی امیر شام کے لیے بکس یا عداوت پیدا کروں، نایت پیدا کروں یا پھر کوئی غصہ پیدا کروں۔ میرا کام تھا آپ تک صرف حق پہنچانا جو مجھ تک پہنچ چکا تھا الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں آگے آپ بھی لوگوں کو ترغیب دیں گے۔ اس ویڈیو میں نہیں کہتا کہ میں کسی ویڈیو پہ نہیں کہتا جو بھی میں بناتا ہوں کہ اس کو شیئر کریں، لیکن یہ واحد سیریز ہے جو میں نے پوری کور کی جس میں میں نے ہر ویڈیو پہ کہا ہے کہ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ اس حق کو مت چھپائیں۔ ایک بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی، تو آپ کراس چیک کریں۔ میں نے ہر حدیث کا ریفرنس دیا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، تو آپ اس حدیث کو کراس چیک کریں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں اور اس امت محمدیہ پہ احسان فرمائیں تاکہ ہم اس فرقہ واریت کی لعنت سے باہر آئیں، ہم اس سنی شیعہ تفریق سے باہر آئیں اور ہم ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکیں، تاکہ جب امام مہدی کا ظہور ہو اس وقت ہم ایک امت کی طرح طاقتور ہوں اور تاکہ اسلام پوری دنیا پہ غلبہ پا سکیں۔ میں نے اس پورے سیشن کے دوران جو اتنے دنوں سے میں کر رہا ہوں، کوئی بھی اگر نازیب الفاظ استعمال کیا، کوئی غلط بات کر دی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ لوگ بھی مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے۔
اور جو میں نے صحیح بات کی ہے آپ لوگ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول مقبول فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين